بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلکم ٹو 8 o'clock وتھ شجا. ناظرین، کل وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد بالخصوص تحریک طالبان پاکستان پھر سے سر اٹھانے لگی ہے. اور انہوں نے اس ضمن میں کراچی اور اسلام آباد، پشاور اور لاہور کا ذکر بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی جو ہے وہ ایک امر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، جس کو ایک مرتبہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام 15 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد شکست دے چکے تھے، اب وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگی ہے. ہمارے پاس یعنی کہ ملک پاکستان کے پاس اس ضمن میں انتہائی کروشل ایویڈنس موجود تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھارت فائنینشیل ایز ویل ایز ملٹری سپورٹ دے رہا ہے، یعنی کہ ان کو ویپنز بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے. جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں پچھلے 10 سے 15 سال ایک جسے کہتے ہیں کہ طوفان برپا کیے رکھا، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے. $200 ارب کا پاکستان کی اکانومی کو انفراسٹرکچرل اور جو اکنامک لاس ہے وہ برداشت کرنا پڑا، لیکن بالآخر پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی افواج نے یکجہتی کے ساتھ اس افریط کو شکست دے دی تھی. اب بھارت نے جو ہے وہ دوبارہ سے اس افریط کو پاکستان کے اندر پرورش دینی شروع کی ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے، چاہے وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ APS پشاور کے اٹیک سے پہلے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے 8 مرتبہ دہشت گردوں کو کی جانے والی کالز ہوں، یا اس کے علاوہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ادارے فنسن نے جو ایک رپورٹ دی ہے جس کے مطابق بھارت جو ہے $1.53 بلین جو ہے منی لانڈرنگ کر چکا ہے، اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ یقیناً افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کو دیا گیا ہے، جن کو افغانستان کے تھرو پاکستان میں پینیٹریٹ کرایا جاتا ہے، جس سے بلیم جو ہے وہ بھارت پہ جانے کی بجائے افغانستان پہ چلا جاتا ہے، اور یوں بھارت جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کو بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ چھپا دیتا ہے. آج اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں گے اس ٹاپک پہ کہ بھارت کیوں پاکستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کراتا ہے، بھارت کا بالآخر جو ایک مقصد یا ایک بھارت کا پلان ہے اس پوری سازش کے پیچھے وہ کیا ہے، بھارت کیوں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے پاکستان سے مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن پس پردہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور بھارت کیوں پاکستان کو اس دہشت گردی کی جنگ میں دوبارہ جھونکنا چاہتا ہے، بھارت کو اس سے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر پاکستان کی عوام اور افواج پہلے کی طرح جواں مردی اور جسے کہتے ہیں ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ اس افریط کو اگر شکست دے دیتے ہیں تو پھر بھارت کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی بلال افتخار صاحب اور سینئر دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب. تو ہم سٹارٹ لیں گے بلال افتخار صاحب سے. بلال افتخار صاحب، آپ نے کل وزیر داخلہ صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے کچھ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے، جیسے پاکستان کی افواج نے دہشت گردوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچایا 15 سال میں، اس کے مطابق تو کبھی بھی دہشت گردوں کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کریں. لیکن اس مرتبہ جو دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، دوبارہ سے بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں کو فائنینشیل ایز ویل ایز جسے کہتے ہیں کہ ایک ملٹری ٹیکٹیکل سپورٹ دی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ بھارت دشمن ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے جو چھوٹے سے ان کے سگنل کے اوپر ہم بالکل بچنے لگ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے امن کے ہم جو ہے نا سب سے امن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اور اس امن کی خاطر ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ اور جو ہمارا مفاد ہوتا ہے اس کی بھی قربانی دے دیتے ہیں.
भारत जानता है कि अफगानिस्तान से जो है बाहर जा रहा है, अमेरिका निकलना चाह रहा है, और अभी आपको पता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद भी दौरे पे आए हुए थे, जहाँ पे तालिबान से भी बात हुई, अशरफ गनी से भी बात हुई, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी बात हुई। अब नई जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है उसमें ये कि पहले तो लग रहा था कि बाइडन चाहता है कि यहाँ पे कुछ फौजी रहें, लेकिन अब ये बात बाइडन को भी समझ आ गई है कि अगर वो यहाँ पे फौज रखता है तो तालिबान की तरफ से बड़े सख्त रिएक्शन का, जिसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया, उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो प्लान इस मीटिंग के अंदर रखा गया, जो अभी तालिबान और फिर हुकूमत के साथ हुई, उसमें इंटरम सेटअप की बात की गई। आप जानते हैं कि अशरफ गनी पहले ये कहता रहा है कि जी 2025 से पहले मैं हरगिज इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा और मेरे होते हुए जिंदा रहते हुए जो है इंटरम सेटअप नहीं आ सकता, लेकिन अब उसने लग रहा है कि प्रेशर की वजह से हाँ बैकअप वो वो कुछ कर रहा है। और उस बैकअप की वजह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसने इस बात का कहा है कि नए इलेक्शन पहले हो सकते हैं। अब अगर तो जो नया सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जहां पे अशरफ गनी की कोई गुंजाइश अफगानिस्तान में नजर नहीं आ रही, तो वहां पे अशरफ गनी जाता है, अमरुल्लाह साले जाता है, तो वहां पे भारत की भी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, और भारत वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी चुका है। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में इसी अशरफ गनी की गवर्नमेंट के जेर साया जो है भारतीय कौंसल खाने जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो खैर ये ओपन हो गई है कि खासतौर पे जो दाइश है उसके पीछे हाथ ही भारत का है। और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 2014-15 के अंदर अखबारात की जिनत की खबर बनी थी कि दाइश को वो आईईडीज के कंपोनेंट्स बेच रहा था इराक के अंदर। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, कुछ साल पहले आपको पता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब मुआब का इस्तेमाल किया था अमेरिकन अफगानिस्तान में। ने, और उसके अंदर जितने दाइश के दहशतगर्द मारे गए थे वो सारे के सारे जो हैं वो भारतीय थे। तो अब भारत को जब अपनी ये सारी जो गेम जो है वो उल्टी होती हुई नजर आ रही है, तो वो डेस्परेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को जो है ना मजीद जो है फरोग देने के लिए जो है दहशतगर्द ग्रुप को वो कर रहा है। इस वक्त खुद भारत की ये हालत है कि आप जानते हैं कि हमसायों के अंदर उसके हक के अंदर कोई भी मुल्क नहीं है। एक छोटा सा मुल्क भूटान जो इसके बिलाल साहब, हम अंडर था, इसकी इस इशू के ऊपर आएंगे। आगे जो डिस्कशन होगी हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। मैं अब मेरा क्वेश्चन होगा कर्नल असद महमूद साहब से। कर्नल साहब, आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि भारत का मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा रोल रहा है, और इंटरनेशनल जो कुछ जर्नलिस्ट थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो बड़ा नाम रखते हैं, उनके मुताबिक भारत ने 1.53 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है मनी लॉन्डर की है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और पाकिस्तान के जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के, मोईद यूसुफ साहब, उन्होंने ये विजय थापड़ को जो इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, उसमें उन्होंने ये इजहार किया था कि उन्होंने इसमें ये इजहार किया था कि भारत जो है वो 800 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो फंडिंग दे चुका है टीटीपी को। तो इसके ऊपर हम शायद कर्नल असद महमूद साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। तो बिलाल साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने सुना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस भारत का निकाला गया है, और जिसके मुताबिक जो है भारत ने 1.53 बिलियन डॉलर्स की जो है वो मनी लॉन्डर की है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और वो पैसा जो है वो मोईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके मुताबिक वो पैसा जो है वो फ़्लो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से वो पैसा टीटीपी को दिया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करें और पाकिस्तान में हमारी लॉजिस्टिक और मिलिट्री जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि भारत इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? और इंटरनेशनल इदारे, खुसूसन मेरा पॉइंट ये होगा कि इंटरनेशनल इदारे जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान को तो ग्रिल करती है टेररिज्म के फंडिंग के इल्ज़ामात लगा के और मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन जो भारत का मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस निकला है इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? बात यह है कि पहले तो आप भारत को ये देखें कि एक बहुत बड़ी वो मंडी है, और हर मुल्क जो है वो चाहता है कि इस मंडी को एक्सप्लॉइट करे। एक चीज़ ये हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि इस वक्त इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, इस वक्त दुनिया पे तो वेस्ट छाया हुआ है ना, तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर जो है भारत एक इंतहाई अहम रखता है। और आप जानते हैं कि 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं जो अलायंस के लिए ज़रूरी होते हैं वो अमेरिका कर चुका है, जिनमें से बीका अभी अक्टूबर के अंदर जो है वो साइन हुआ था। यही वजह है
کہ پاکستان جتنے مرضی ثبوت دے دے، جس طرح اس دفعہ FATF کا بھی جب ہمیں ایکسٹینڈ کیا گیا ہماری گرے لسٹ کو، تو وہاں پہ ایک پاکستانی صحافی نے سوال کیا کہ کب آپ انڈیا کو پکڑیں گے اس کی حرکتوں پہ، تو انہوں نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا جو صدر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک انٹرنیشنلی جو ہے نا ایک دوہرا معیار ہے، اور وہ دوہرا معیار یہ ہے کہ جو اس وقت ویسٹ چاہتا ہے، خاص طور پہ امریکہ چاہتا ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اور امریکہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بائیڈن بھی جو ہے، جو بائیڈن نے اپنی تمام کمپین کے اندر کشمیریوں کی بھی بات کی، اس نے جو ہے یہ مودی کے فنیٹسزم کی بھی بات کی، لیکن جب اقتدار میں آ گیا تو اب اسی مہینے جو ہے سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ بھی دورے پہ آ رہا ہے۔ ابھی جو ہے جو سگنلز آ رہے ہیں اسی مہینے کوارڈ کا جو جاپان کے اندر ورچوئل اجلاس ہونا ہے، اس میں بھی نریندر مودی کے حوالے سے بڑے پازیٹیو آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی میرے بھائی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کوئی جسٹس ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے، جسٹس یہاں پہ طاقتور کا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان اس وقت جو الائنس پالیٹکس یا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر پاکستان چائنیز کیمپ کے قریب ہے۔ سی پیک ہمارے یہاں سے گزر رہی ہے، ہماری اور چائنیز فورسز کی انٹرآپریٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ بھارت جو ہے وہ خطے میں تو تنہا ہو گیا ہے، لیکن امریکہ کے پیچھے وہ ہر چیز میں امریکہ کے پیچھے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکن سپورٹ بھی ہے، امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے جو اس کے الائز ہیں ان کی سپورٹ بھی ہے، اور چائنا کے حوے کی وجہ سے یورپ جو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے قریب آ رہا ہے، لیکن فی الحال نیٹو اور دوسری کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ بھی ساتھ دے رہا ہے اس کا، اور اسی وجہ سے ہماری جو بات ہے اس طریقے سے نہیں سنی جا رہی۔ لیکن اس میں کہوں گا کہ اگر آپ 2018 سے پہلے کے ماحول کو دیکھیں اور ابھی کے ماحول میں دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہمارے نیریٹو کو کوئی بائی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ ہم اپنے نیریٹو کو، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت تھی اور جو افواج پاکستان جو تھیں وہ نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنوبی وزیرستان کا آپریشن ہوا ہے، اچھے خاصا ہتھیار اور دوائیاں پکڑی گئیں اس کی انڈیا کی، لیکن اس کو ہم ایکسپلوئٹ نہیں کر سکے۔ ISPR کے اندر بات آئی، اس کے بعد نیشنل میڈیا جو تھا یا جو منسٹری آف انفارمیشن کا جو کام تھا اس نے پورا نہیں کیا۔ ہم لوگ تو وہ ہیں یار، ٹو بی فرینک ود یو، جب یہ ممبئی کے حملے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے تو انڈینز کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا DGI جو ہے وہ وہاں پہ جائے گا انڈیا میں ان کی مدد کے لیے۔ یار کم آن یار، ہم لوگ بیسیکلی جو کچھ ہوا ہے وہ جس طرح علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، پاکستان جو ہے یہ بھی جب بھی رسوا ہوا ہے یہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اسے باہر کا کوئی بندہ نہیں کر سکا۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 کے اندر ایک ڈرامہ ہوا تھا سرجیکل اسٹرائک کا، آپ کا کوئی نیریٹو کیوں لے، جب آپ خود جو ہے ڈان لیکس کروا دیتے ہیں اور اپنی فورسز کو جب آپ شرمندہ کروا دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈیٹرنس بھی فیل ہو جاتا ہے، آپ کا ایٹم بم بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اور آپ کا نیریٹو جو ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی واقعہ 2019 کے اندر ہوتا ہے تو کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی ہے، تو ہم ان کے بندر کو پکڑ کے اس کو اپنا بندی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہاں سے ان کا دوول کہتا ہے کہ جی ہم 6 ٹارگٹ کے اوپر حملہ کریں گے، تو رائٹر کی یہ میں آپ کو نیوز بتا رہا ہوں، یہاں سے جواب جاتا ہے کہ تمہارے ہر میزائل کے بدلے ہم 3 میزائل بھیجیں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک پیج پہ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ایک تو ہم ڈائریکشن لیس قوم ہے، اب جا کے ڈائریکشن ملنی شروع ہوئی ہے، تو یہیں کے کچھ طاقتیں جو ہیں اس ڈائریکشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، پاکستان نہیں ہوگا تو کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارا جو بلال صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھارت کے اندر بھی جو ہیں حالات، وہ اندرونی حالات بھارت کے بھی کچھ بہتر نہیں نظر آتے۔ بھارت کے اندر 2 مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، جو سب سے بڑی مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد جو دوسری بڑی مائنورٹی کمیونٹی ہے بھارت کے اندر وہ سکھ ہیں۔ اور جو BJP کی گورنمنٹ آئی ہے، جو کہ RSS راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے جھنڈے کے تلے جو ہے اس نے جو ہندوتوا کا ایک انٹاکسیکیشن پورے بھارت میں پھیلایا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ RSS کے اور BJP کے حالات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ جو ہے گائے ذبح کرنے کے جرم کی پاداش میں جو ہے وہ ان کی لنچنگ کی جاتی رہی، ان کو زندہ جلایا گیا، ان کے گھر لوٹے گئے، ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی۔ حالانکہ the fact is کہ بھارت دنیا میں سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گائے ذبح کر کے بیچتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گائے ذبح ہوتی ہے جو کہ ان کا ایک مقدس سنت ابراہیمی کا عمل ہے، تو پھر ان کی لنچنگ کی جاتی ہے اور ان کی
جو ہے وہ عزتیں محفوظ نہیں رہتی. دوسری جانب جو سکھ کمیونٹی ہے, اب سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی حرکات کی گئیں, جیسے کسان نکلے اور دہلی کے جو ہے وہ انٹرنسز پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ دہلی کو ایک مطلب سمجھ لیں کہ محاصرے میں رکھا ہوا ہے, اور مودی گورنمنٹ جو ہے وہ سکھوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ بھارت جو ہے لائک پاکستان بڑی حد تک ایگریکلچر کے اوپر ریلائی کرتا ہے ویزاوی اٹس اکانومی. تو ہم انڈیا کے مسلمانوں اور انڈیا کے سکھوں کے جذبات کو چینلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں ان کے جذبات کو چینلائز کر کے بھارت میں ان کی آواز کو ایک جسے کہہ سکتے کہ مضبوطی کیوں نہیں دیتے کہ کل کو نریندر مودی کی یا پھر کسی آنے والی جو ہے وہ حکومت کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں اور سکھوں جیسی مائنورٹی کمیونٹیز کو وہاں پہ جو ہے ہندوتوا کے پنجوں تلے گاڑ کے رکھے اور ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی مذموم حرکتیں کرے. دیکھیں میرے بھائی، اگر بھارت ایک غلطی کر رہا ہے اس کے اثرات بھارت کے اندر بھی فیل کیے جا رہے ہیں. پاکستان ایسی کیوں غلطی کرے؟ پاکستان ایک جو ہے رسپانسبل کنٹری ہے جو خطے میں امن کے لیے بات کر رہی ہے. پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی 2 نمبری ہے, ان کا دوغلا پن ہے کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ میں مفتی یہودہ تھا, وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ٹیررزم ہوا وہ ان کا اسپانسر تھا. پھر ہم نے دیکھا 30 سال تک جس طریقے سے لاکھوں بندے سری لنکا میں مارے گئے. انٹرنیشنل یہ بات جو ہے اب ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا اور انڈیا نے اپنی تو یہ بھارت کا ایکٹ تھا. لیکن اس بھارت کے ایکٹ کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے ذرا آپ غور کریں نا. میں نے پہلے بھی بات کی کہ بھارت تنہا ہوتا جا رہا ہے. وہ بنگلہ دیش, وہ حسینہ واجد جس کے باپ کو سپورٹ کر کے بنگلہ دیش بنایا گیا, آج اس سے دور ہو رہی ہے. دوبارہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نارملائزیشن کی بات کر رہی ہے. بھارت دو ملک نیپال جو ہے آج چائنا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے, اور اس کے بارڈر چھوٹا سا ملک نیپال جو ہے وہ بارڈر ٹینشن اس کی انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں. بھوٹان دوکلم کے بعد سے جو ہے انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. سری لنکا تباہ کر دیا اس بھارت جیسے افریقیت اور ایک ایول ملک نے. آج وہ سری لنکا جس طریقے سے انڈین پروپیگنڈا کے باوجود جس طریقے سے اس نے وزیر اعظم پاکستان کو ویلکم دیا, اور اب جو ہے ہمارے ایئر چیف وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ان کو ویلکم دیا. ان کی دھونس کے باوجود جو اکتوبر کو جانتے ہیں سب سے بڑی دہشت گرد قوت ہے وہ بھارت ہے, اور یہ لوگوں کو جیسا کہ بلال افتخار صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ نہ تو نیپال, نہ سری لنکا, نہ بنگلہ دیش بھارت سے اس وقت جو ہے وہ مطمئن ہے. تمام تر جو علاقائی ممالک ہیں جو جنوبی ایشیا کے اندر موجود ہیں وہ نالاں ہیں بھارت کے رویے سے, اور بھارت کا وہ جو رویہ ہے وہ ان کو پریشان کیے ہوئے ہے. بلال افتخار صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا تمام تر ممالک کے تحفظات ہیں, اور بھارت کی جو ایک توسیع پسندی ہے خطے کے اندر, اور جو بھارت کا ایک سب سے بڑھ کے بھارت کو ایک ہسٹیریا بلڈ اپ کرنے کا شوق ہے, اور بھارت کو ایک آپ سمجھ لیں کہ بھارت کا ایک دائمی ایک خواب ہے کہ وہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو اور اسلحے کی دوڑ میں سب سے آگے دوڑے بھارت. اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ابھی 5 سال کے عرصے میں انہوں نے $75 ارب کی صرف اوور ہالنگ کرنی ہے اپنے ویپنز کی. حالانکہ ان کا جو سالانہ ملٹری بجٹ ہے وہ آلریڈی $72 ارب کے قریب ہے, لیکن 5 سال میں $75 ارب ایکسٹرا انویسٹ کیے جائیں گے تاکہ اپنے ویپنز کو وہ اوور ہال کر سکیں. اب بھارت کی یہ توسیع پسندی جو ہے یہ ایک سمت ہے, لیکن دوسری سمت جو ہے وہ بھارت کو نکیل ڈالی ہے اب چائنا نے, اور چائنا نے ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے جس سے بھارت بڑی حد تک خائف نظر آتا ہے, جسے وہ اسٹرنگ آف پرلز کا نام دیتے ہیں, کہ جو انہوں نے انڈین اوشن کے اندر چند ایک کنٹریز کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کیا ہے. سب سے پہلے چائنا نے بنگلہ دیش کے اندر کاکسس بازار کی نیول بیس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا. اس کے بعد ہیمن ٹوٹا کی جو بندرگاہ ہے شری لنکا کے اندر اس کو اپنے کنٹرول میں لیا.
پھر مالڈائیوز میں چائنا کچھ انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور اب ایران کے اندر بھی چائنا کی انویسٹمنٹس ہیں، نیپال کے اندر بھی بڑی حد تک چائنا کا اثر و رسوخ ہے، اور پاکستان تو آلریڈی پچھلے 50 سال سے چائنا کے ساتھ انتہائی قریبی الائنس میں ہے۔ اور اب رہس ہے کہ بھارت کے پاس پورے خطے میں صرف بھوٹان بچا ہے، اور وہ بھی اگر ڈوکلم کا وہ ایک ایشو ہے چائنا اور نیپال اور بھوٹان کے درمیان، وہ اگر ریزالو ہو جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ملک بھی بھارت کے اسپیئر آف انفلوئنس سے نکل جائے گا۔ تو جو یہ ایک سٹرنگ آف پرلز ہے، اور پھر اس کی ایکسٹینشن ہے چائنا، ایران، پاکستان، شری لنکا، مالڈائیوز، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ تمام تر ممالک جو ہیں ان کے الائنس کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ تمام تر ممالک ایک پیج پہ رہیں، اور ان کا جو ایک یونیفائڈ تھریٹ ہے جو کہ ریجن کے اندر بھارت ہے، اور بھارت سے بھی سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ وہ مغربی استعمار کا بغل بچہ بن چکا ہے اس ریجن میں، اور وہ مغربی استعمار کو اس ریجن کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ایشیا ان اٹ سیلف کو چھوڑ کے ایشیا وداؤٹ کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ وہ باعث ایشیا کے اندر کچھ طاقتوں کو انسٹال کرنا چاہتا ہے۔ اس الائنس کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس میں پہلے بتا دوں، یہ بیسیکلی جو یہ سنگ آف پرلز کی جو اسٹریٹجی آئی تھی، یہ ارلی 2000 کے اندر آئی تھی چائنیز کی طرف سے، لیکن چائنا نے جو ماسٹر اسٹروک کھیلی وہ یہ تھی جو امریکہ نہیں کھیل سکا۔ بیسیکلی امریکن جو منصوبہ تھا ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ کا، اس کو امریکن نے تو اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن چائنا نے عبور کے نام سے، یعنی کہ ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ چائنا کے جن جن ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں وہ بھی اس عبور کے اندر شامل ہیں۔ جاپان عبور کا حصہ ہے، BRI کا حصہ ہے، ویتنام اس کا حصہ ہے، تمام ممالک جو ہیں۔ اب چائنیز اسٹریٹجی کیا ہے؟ امریکن اسٹریٹجی تو اپنا انفلوئنس بڑھانے کی تھی، چائنا اکنامکلی ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو، جو ممالک ہیں ان کو انٹیگریٹ کر رہا ہے ایک بہتر مستقبل کے لیے، اکنامک مستقبل کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ بیلٹ اینڈ روڈ آپریشنل ہو جاتا ہے، آپریشنل تو ہوا ہے، جب کتنی آسانی ہو جائے گی ممالک کے لیے، انٹر کنیکٹڈ ہوں گے اپنا اس کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چائنا نے سب سے بڑی بات کی ہے وہ ڈیجیٹل سلک روٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنا جو ہے انٹرنیٹ کیبل کے تحت جو ہے، اس کو کہ ہم امریکن انٹرنیٹ یا ویسٹرن جو انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اس کے مقابلے کے اندر جو یہ انٹرنیٹ لے کے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے علاقائی ممالک جو ہیں، ابھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب چائنا جو قرضہ دے رہا ہے یہ بیسیکلی ڈیپ ٹریپ ہے، اور اس کے بعد پچھلے دنوں جو ہے انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے IMF کی غالباً رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک غلط کنسیپشن ہے، کوئی BRI جو ہے ڈیپ ٹریپ نہیں ہے۔ چائنا کر کیا رہا ہے؟ وہ آپ کو پیسے ادھار دے رہا ہے، وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ وہ پیسے واپس کر دیں گے تو اس ڈیولپمنٹ کی، اس سڑک کی، اس پل کی، اس انڈسٹریل کمپلیکس کے اصل مالک کون ہوں گے؟ وہی ملک ہوگا جہاں پہ وہ بن رہا ہوگا۔ تو بیسیکلی چائنا اپنی جو ایک وہ شفقت کے تحت جو ایک سپر پاور سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ سب ممالک کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور آج لیٹن امریکہ تک جو ہے BRI پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان بلال کا صاحب، ادھر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے امریکہ کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر بھارت بھی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اردو میں کہ خواجہ کا گواہ ڈڈو، تو بھارت بھی جو ہے وہ امریکہ کی گواہی میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ جیسے ہم ایران کی اگزامپل لے لیں، ایران کو امریکہ نے تنے تنہا کر دیا تھا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، اور ایران کا جو مین سٹے تھا، ان کا جو نیچرل آئل ریزروز تھے، اس کے اوپر ایران کی اکانومی ریلائی کرتی تھی، اور ایرانین اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے۔ اور چائنا ہیز ایکٹڈ ایز اے سیویئر۔ چائنا نے $400 ارب کی آفر کی ایران کو، اور اس آفر کے بدلے میں چائنا نے کہا کہ ہم $400 ارب کے قریب انویسٹ کریں گے، اور ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو، آپ کی ملٹری کو، آپ کے اکنامک سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے ان 25 سالوں میں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے تیل خریدیں گے۔ یعنی کہ وہ ادھار نہیں ہے، بلکہ چائنا نے آنے والے 25 سال کے لیے ایران سے تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یعنی کہ وہ ایران جس کو امریکہ نے تباہی کے پاتال میں اتارنے کی کوشش کی تھی، چائنا ہیز ایکٹڈ ایز اے سیویئر، اور چائنا نے آ کے نہ صرف ان کو آئل خریدا بلکہ اس کے بدلے میں $400 ارب انویسٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے ان سے۔ اب امریکہ اس کو، اور انڈیا اگر اس کو ریجن کے اندر نام دے کہ یہ چائنا جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا رہا ہے، اور یہ چائنا ایران کی تباہی کی بنیاد ڈال رہا ہے، تو یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہے۔
بالकुल ऐसा ही है। असल में चाइना जो है लोग कहते थे कि 2035 के अंदर जाके कहीं सुपर पावर यानी कि ओवरवेलमिंग बनेगा, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ चाइनीज इकॉनमी ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी शो कर रही है। और बल्कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो चाइना बन चुका है। तो चाइना को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। अब चाइना इस बीआरआई के तहत आप देखें ना, जहां जहां पे चाइनीज मफाद जाएगा वहां पे ऑब्वियसली चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस भी होगी। ईरान के हवाले से भी जब ये खबर आई थी तो ये रिपोर्ट हुआ था कि कोई जजीरा जो है ना वो ईरान जो है वहां पे मिलिट्री बेस के लिए चाइना को देगा, जो कि एक बहुत अहम एक ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अमेरिका को सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और गल्फ का कंट्रोल दे देंगे तो ये बहुत मसाइल पैदा पैदा कर सकती है। तो चाइना बेसिकली वहां पे अपनी मौजूदगी से उस अमेरिकन प्रेजेंस को बैलेंस करेगा। और हमने चाइनीज कैपेबिलिटी देख ली है इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया को तो समझ ही नहीं आई कि लद्दाख में हो क्या गया, और 1959 की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उस पर उसे राजी होना पड़ा। तो चाइना इसी तरीके से आप देखें ना इंटीग्रेशन कैसे हो रही है। पाकिस्तान वो चाबहार जो कुछ अरसे पहले जो है हमारी ग्वादर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी, और हमारी ग्वादर को चाबहार के लिए खतरा समझा जाता था, आज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अच्छा, फिर यही चाबहार से जब माल जाएगा सेंट्रल एशिया भी जाएगा, इसी ग्वादर से माल जब ईरान जाएगा तो ईरान से होता हुआ टर्की और फिर यूरोप के अंदर भी जाएगा। तो एक सिक्योर किस्म की ट्रेड के लिए भी इन्वायरमेंट मिलेगी। और फिर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इस वक्त कुछ ममालिक को तकलीफ हो रही है चाइना से, कि म्यांमार म्यांमार के साथ सीपेक की तरह का मुआहदा हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, म्यांमार की गवर्नमेंट बेशक, के साथ। बिल्कुल। अब हो ये रहा है कि इंडियन ओशियन और खास तौर पे बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया के लिए बड़ा कीमती है, लेकिन इस मुआहदे के बाद चाइनीज के पास राइट आ रहे थे कि वो म्यांमार की पोर्ट से इस्तेमाल करें, यानी कि वो बिल्कुल अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भी आ गए और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी उनकी आ गई। अब ग्वादर या फिर चाबहार की वजह से आपको यहाँ पे भी एक्सेस मिल जाएगी। तो बेसिकली यानी कि इस पूरी मेरी गुफ्तगू का लबे लबाब ये है कि काश अमेरिका वो सबक सीख जाता जो चाइना ने सीखे, कि एक सुपर पावर को बेनिवलेंट होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए, ताकि उसकी अपनी सलामती भी रहे और जो दूसरे ममालिक जो हैं उससे नफरत करने की बजाय उसका साथ दें। तो आज देख लें पाकिस्तान और चाइना 2013 से जो है ये आपकी चल रही है, कितना आपने चाइनीज को देखा है कि वो आपके ऊपर अपना कल्चर जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। आपने कितना चाइनीज को देखा है कि वो अपनी वैल्यूज आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लें अमेरिकन को, आपने जो हमने जब बात शुरू की थी कि जी यहाँ पे हम नैरेटिव क्यों नहीं देख सके, आपके साथ होता क्या है, आपके स्टूडेंट्स यहाँ से उठा लिए जाते हैं, आपके प्रोफेशनल्स लिए जाते हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के नाम पे, अमेरिका यूरोप जाते हैं, उनका दिमाग ऐसा चेंज कर दिया जाता है अपनी चमक दिखा के कि यहाँ पे आके वो जो भी मसला देखते हैं वो लोकल सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि वो आइडियाज जो उनके दिमाग में डाल दिए जाते हैं उनके हिसाब से वो मसाइल को देखते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि स्टेट का नैरेटिव गलत होता है, और वो जो इनको वहाँ पे अय्याशियाँ करवाने के लिए साथ लेके जाते हैं, जिनको अपनी चमक दिखाने के लिए लेके जाते हैं, वो आपके मीडिया के अंदर आपके मुख्तलिफ जगहों पे अहम पोजीशन पा जाते हैं। और फिर नैरेटिव आपका नहीं होता, नैरेटिव आपका सोच के वो भी ये सोच होते हैं कि शायद वो आपका नैरेटिव दे रहे हैं, लेकिन वैल्यूज क्योंकि उनके जहन में घुसा दी गई होती है, वेस्ट की अमेरिकन वैल्यूज घुसा दी गई होती है, और वो इतने इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि वो हर चीज को वो देखते हैं फिर जो वो दिखाना चाहते हैं। तो इस मामले के अंदर आपने चाइनीज को ऐसा नहीं पाया। चाइनीज अब आपका ना बिलाल साहब, ब्रेन एक वॉश। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो गाए बगाए इस तरह की हरकत करता है जिनसे उसका दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है वो वाज़े तौर पे सामने आ जाता है। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि जब एपीएस पेशावर पे अटैक हुआ उस टाइम पे भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के ज़रिए 8 मरतबा उन दहशतगर्दों से, उन परपीट्रेटर्स से कॉल की, और उस कॉल के बाद उन्होंने जाके जो जुल्म बर्पा किया और जो मासूम बच्चों का कत्लेआम किया उस स्कूल में, वो सारी दुनिया के सामने है। उसके बाद जो कुछ भारत ने मेहरान बेस में किया कराची में, हमारे PC-3 ओराइन जो हमारे जहाज़ थे उनको जैसे आके तबाह किया गया और कुलभूषण यादव ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ अर्सा पहले जो है वो भारत ने अटैक करवाया कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टाल करने की एक कोशिश थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे
26 फरवरी को जो 14 फरवरी का एक अटैक था पुलवामा का, जो कि एक रिटेलिएशन थी। आप जब कश्मीर के अंदर गरीब मुसलमानों को जीप्स के आगे बांध के और उनको पूरे शहर में घुमाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, हत्ता कि उनकी औरतों की असमत दरी करेंगे, और हालात ये हैं कि आप उनके इलाके पे काबज़ हैं, उसके बावजूद आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो वो लोग रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन में एक सुसाइड अटैक हुआ, उसके नतीजे में सीआरपीएफ के 44 जवान जो हैं वो हलाक हो गए। और उसके बाद जो है भारत ने 26 फरवरी को रात के अंधेरे में गीदड़ की तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब हमारे फोर्सेस वहाँ पहुँची तो भाग गए, और सुबह को जो कुछ अभिनंदन के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इससे भारत का एक जो एग्रेसिव नेचर है वो सामने आ चुका है। जब भारत की एग्रेसिव नेचर पूरी दुनिया के सामने है, और जब हमारे पास प्रैक्टिकल एविडेंस मौजूद है भारत के ख़िलाफ़, तो फिर क्यों हम उस चीज़ को प्रॉपरली शेप अप नहीं करते, और क्यों हम बैठ जाते हैं इंतज़ार में कि दोबारा से भारत के साथ हालात ख़राब होंगे तो हम इस चीज़ के ऊपर काम शुरू करेंगे। जैसे भारत हमारे ख़िलाफ़ रिसर्च किए रखता है, उनका मीडिया, उनकी आवाम, उनके पॉलिटिशियंस, उनके थिंक टैंक्स, हमें भी अपनी मीडिया को, आवाम को, पॉलिटिशियंस को, थिंक टैंक्स को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जंग बॉर्डर पे फ़ौज लड़े, बल्कि जंग हाइब्रिड वॉरफेयर पे चली गई है। अब पॉलिसी से अगले मुल्क को शिकस्त दी जाती है। हम अपनी पॉलिसी कब मजबूत करेंगे? बात यह है कि हाइब्रिड वॉर सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, टू हैक ओपोनेंट कंट्री, उसकी आवाम को हैक कर लेना, उनके अंदर कंफ्यूजन फैलाना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूक्रेन में है, जहाँ पे रशिया ने दोनों साइडों पे अल्ट्रा जो नेशनलिस्ट थे उनको भी सपोर्ट किया, अपोजिशन को भी सपोर्ट किया, और दोनों की दरमियान जो इख्तलाफ था उसको बढ़ाया और उसका फिर फ़ायदा उठाया। आप जानते हैं इंडिया हमारे खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। हम उस पर मार क्यों खा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2018 से पहले की जो सिचुएशन थी उसके अंदर हुकूमतों ने जानबूझ के इदारों के साथ कौम के जो फासले हैं वो बढ़ाने की कोशिश की, और अभी भी वही कुव्वतें जो अपोजिशन में हैं वो इदारों और अवाम को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि कितनी हैरत की बात है कि आज यहाँ पे बैठे हुए जब अभिनंदन को रिहा किया है, दैट वाज अ गुड जेस्चर, वी डिडंट वांटेड वॉर, हम ये नहीं चाहते थे कि वॉर हो। हमें पता था कि एक वो प्लांटेड अटैक था जो अब अर्नब गोस्वामी की टॉक में भी आ गया है, उसके ऊपर बहुत आसमान सर पे उठाया गया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि 2016 के अंदर जब मोदी साहब यहाँ पे लाहौर उतरे और उसके बाद जो है अजीत डोवल समेत बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़े के जो है वो एक शादी अटेंड करने के लिए गए, वो क्या था? क्या उस वक्त मोदी पाकिस्तान का सगा था? अगर उस दिन की आप रिपोर्ट उठा के देखें तो लाहौर पहुंचने से पहले उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए थे। 2018 के बाद पहली दफा हुआ कि हुकूमत और इदारे एक लाइन पे आए, और उसका आपने इफेक्ट भी देखा, और उसका इफेक्ट सिर्फ आपने मिलिट्री स्ट्रेटेजी में नहीं देखा। वो बोल्टन जो अमेरिकन एनएसए था 26 तारीख को कह रहा है कि हम इंडिया के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के को मानते हैं और उसके साथ खड़े हैं। उसी मुल्क का सदर दूसरे दिन पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद वो पाकिस्तान की तारीफें करने लग जाता है, जो पहले हमें ताने देता था कि हमने पैसे दिए हैं वापस करो, इसकी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, एकदम 27 के पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दुनिया साथ देती है बोल्ड का, दुनिया साथ देती है ब्रेव का, लेकिन जब हम खुद जो हैं अपने कारोबार या हमारी लीडरशिप अपने कारोबार, अपने बाकी मफादात को कौमी मफादात से ऊपर ले जाती है, तो उसका असर ये होता है कि आपका नैरेटिव कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, आप FATF के शिकार हो जाते हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा होता। लेकिन जैसे ही आप अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, आप पाकिस्तानी बनने की कोशिश करते हैं, तो एकदम मामलात जो हैं आपके लिए साजगार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कौम को भी सोचना चाहिए। कौम जो है, ये मीडिया जो है ना, असल में हाइब्रिड वॉर का मेन टूल दो ही है ना, कि मीडिया और दूसरा आपका जो है ये सोशल मीडिया। इस मीडिया और सोशल मीडिया को देख के अवाम की वर्नेबिलिटीज को हिट करके उनको बहकाया जाता है अपने प्रोपेगेंडे में। सोशल मीडिया तो जो है वो तो पूरी दुनिया में एक बेलगाम घोड़ा है,
اس کو تو پوری دنیا میں جو ہے وہ کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے. کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کی, لیکن پھر وہ آزادی اظہار رائے کے کیسز بن جاتے ہیں, یار کیونکہ مجھے ایک بات عوام بتائیں, سوشل میڈیا میں جو عوام مجھے ہے ایک بات وہ بتائیں. اتنی رسپانسبل نہیں ہے. لیکن میڈیا کے اوپر تو آزادی اظہار رائے کی قدغن جو ہے وہ اس سینس میں نہیں لگائی جا سکتی کہ میڈیا میں رسپانسبل لوگ موجود ہیں, جب ان کو پتہ ہو کہ یہ سٹیٹ نیریٹو ہے اور یہ چیز جو نہیں ہے اگر ہے اس کے اوپر ہم ریٹریٹ کریں گے تو خطرناک ہو سکتی ہے. تو میڈیا کو تھوڑا مطلب کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کنٹرول ایز ان کہ ان کو گائیڈ لائنز دی جا سکتی ہیں کہ یہ بات جب آپ کر رہے ہیں اس کی بیسس پہ ہائبرڈ وارفیئر کے اثرات ہیں, اور اگر آپ ایسی بات کریں گے تو یہ چیزیں اور بگڑ سکتی ہیں. لیکن خیر عوام کو تو فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہے. میرا لاسٹ کویسچن بلال صاحب آپ سے ہوگا اینڈ وی ول کنکلوڈ دا شو, کہ بلال صاحب جیسے بھارت نے پاکستان کے خلاف ای یو کرونیکلز میں جو رپورٹس آئیں کہ یورپین یونین میں یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز کو کچھ کو خریدنے کی کوشش کی, کچھ کے نام سے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ آرٹیکلز پبلش کیے جن سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اور بہت ساری این جی اوز جن میں مہتا گروپ آتا ہے, مہتا گروپ کے تھرو بہت ساری این جی اوز کو اس کام پہ لگایا گیا کہ وہ یورپین یونین کے اندر پاکستان کے خلاف سازشیں کریں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو او آئی سی کے اندر بھارت نے سازشیں بنی, بھارت نے یو اے ای کو مجبور کیا کہ وہ سشما سوراج کو اس ٹائم پہ ایز اے آبزرور انوائٹ کرے او آئی سی کی میٹنگ میں, جب بھارت کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے اندر در اندازی کر چکا تھا اور کشمیر کے لوگوں کا لیگل سٹیٹس چینج کر چکا تھا. ان تمام تر واقعات کے بعد جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت اپنا مکاری اور چالاکی سے کام جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے, اور ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ بڑی حد تک ویک نظر آتی ہے. یعنی کہ آپ یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ جب ناموس رسالت کا ایشو آیا تو تب جا کے پاکستان کی گورنمنٹ کو اور اداروں کو خیال آیا کہ پچھلے 4 سال سے فرانس میں پاکستان کا سفیر ہی نہیں ہے, یعنی کہ فرانس میں پاکستان کا سفیر ہے ہی نہیں, اور کسی کو اس چیز کی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ایک ملک جو کہ دنیا کا ایک سٹرونگ کنٹری ہے وہاں پہ ہمارا سفیر نہیں ہے. لیکن خیر وہ تو ناموس رسالت کے سلسلے میں جو اب گورنمنٹ ڈیسیژن لے گی یا جو پارلیمنٹ ڈیسیژن لے گی وہی بائنڈنگ ہوگا. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ اتنی فار گرانٹیڈ کیوں لی جاتی ہے کہ پھر بھارت جو ہے وہ اسلامی دنیا میں بھی سازشیں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. میرے بھائی دیکھو, جہاں پہ دشمن آپ پہ تنقید کر رہا ہو نا تو وہاں پہ سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب جا رہے ہو. انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لو اس کو کہ پاکستان کی فورن پالیسی بالکل جیسی ہونی چاہیے ویسے جا رہی ہے. آپ نے ناموس رسالت کی بات کی, کوئی بات نہیں کرتا تھا. میرے وزیر اعظم نے یو این میں جا کے ہر فورم میں جا کے بغیر خیال کیے گئے کہ کون اوفینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس نے ناموس رسالت کی بات کی. آپ اردوان کو دیکھ لیں, یہ جو ایک نیکسس بنا تھا اردوان, عمران خان اور مہاتیر محمد. بات یہ ہے کہ جب تک نیشنلسٹک لیڈرشپ نہیں آئے گی, اور ہمارا نیشنلزم جو ہے وہ اسلامک نیشنلزم ہے کیونکہ ہم امت کا حصہ ہیں, پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. آج آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ٹرمپ جیسا بندہ وہ 4 دفعہ آفر کرتا ہے کشمیر پہ بات کرنے کی. یہ فورن پالیسی کی آپ کی جو ہے ایک کامیابی ہے. دنیا آج کشمیر کی بات کر رہی ہے, برٹشرز کشمیر کے اوپر انڈیا کو فینڈ کر رہے ہیں, امریکنز بات کر رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں. ابھی جو سیز فائر ہوا ہے وہ بھی امریکن پریشر کی وجہ سے تھا. چائنیز آ رہے ہیں, لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کی بات پسند کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ فورن پالیسی کا وہ دور جس کے اندر کوئی وزیر خارجہ نہیں ہوتا تھا اور ایک ایڈوائزر ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا تھا, اور دفتر خارجہ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا کیونکہ آپ کے کچھ انٹرسٹ ہوتے تھے, وہ دور گزر چکا ہے. اب وہ دور بھی گزر چکا ہے کہ آپ کا یہاں سے بڑا جا کے انڈیا میں کہتا تھا کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیج دیتے ہیں. اب ایک جو ہے نا بہتر ہم سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہمیں ڈلیور ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ بالکل, یہ ہے ہم ایک بہتر سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ڈلیور ہو رہا ہے. یہ بلال افتخار صاحب تھے ہمارے ساتھ, سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی بلال افتخار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, جیسا کہ بلال افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھارت جو سازشیں کرنا چاہتا ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے, لیکن دنیا جو ہے وہ بھارت کی اکنامک مائٹ کی وجہ سے شاید کچھ بولنے سے قاصر ہے. لیکن ہمیں بہرحال یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھارت سازشیں کر رہا ہے اور ہمیں ان سازشوں کا کامیابی سے مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان
10 سے 15 سال دہشت گردی مچائے رکھی اس نے، وہ بھارت کی سپورٹ اور بھارت کی فائنینشیل اور ملٹری ایڈ کے ساتھ ممکن ہوا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے اتنی مضبوطی پاکستان میں حاصل کی اور اپنی جڑیں مضبوط کی. لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے علماء نے مل کے اس افریط کو شکست دی اور پاکستان نے شاید دنیا کی تاریخ میں سب سے کم ٹائم میں اس گوریلا وارفیئر میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. یہ قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں کہ شاید یہ جنگ 30 سال تک مسلط رہے گی، لیکن پاکستان نے تقریباً 10 سے 12 سال کے اندر جو ہے وہ اس دہشت گردی کے افریط کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا. اب دوبارہ سے یہ دہشت گردی پاکستان میں پنپ رہی ہے. وی ہیو دا گائیڈ لائنز، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے عوام کو، اداروں کو اور سیاستدانوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھنا ہے، اور ہمیں مل کے اس دہشت گردی کے افریط کو شکست دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دہشت گردی کی جو ایک نرسری ہے، جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے بھارت، جہاں سے داعش کی سپورٹ کی جاتی ہے، جہاں سے ٹی ٹی پی کی سپورٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ تامل ٹائگرز پلتے ہیں، جہاں سے تمام تر جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے اندر دراندازیاں کی جاتی ہیں، ایسے ملک کو ہمیں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے. ہمیں بھارت کے ای یو کرونیکلز میں جو کارنامے یورپ کے جرنلسٹ نے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے نکالے، ہمیں انہیں منظر عام پہ لانا چاہیے. ہمیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو بھارت کی منی لانڈرنگ کے کیسز نکالے، ہمیں انہیں منظر عام پہ لانا چاہیے. ہم نے جو بھارت کا دہشت گرد کلبھوشن یادو پکڑا، جس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ پاکستان کے بلوچستان اور کراچی کے اندر ڈفرنٹ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا، جس میں سیبوٹیج کی کاروائیاں بھی تھیں، جس میں اس نے جا کے پی این ایس مہران میں جو اٹیک ہوا اس کو بھی اس سے سپروائز کیا. ہمیں بھارت کی یہ تمام تر جو حرکات ہیں ان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے. ہمیں او آئی سی کے اندر، مسلم کنٹریز کے اندر، ہمیں ریجنل جتنے بھی پلیئرز ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ بھوٹان ہو، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا، مالڈائیوز، ہمیں سب کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے جو خطے کے اندر ایک استعماری قوتوں کا بغل بچہ ہے بھارت، اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ اگر پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے اور خصوصاً پاکستان کے فارن پالیسی آفیشلز اگر یہ ایک کام کر لیں تو بھارت آئندہ کبھی بھی پاکستان کیا خطے کے کسی بھی ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.